ایک دن میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب مجھے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا۔ میری بلند ہوتی ہوئی چیخ اس وقت میرے حلق میں رہ گئی جب میں گرنے کے بجائے آدھی فضا میں ہی معلق رہ گئی۔ دو ہاتھوں نے مجھے تھاما ہوا تھا اور گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگی جب پیچھے سے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر میری گردن نہ ہلی۔ بس آواز آئی، فکر نہ کرو بیٹی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیا گیا۔ میں نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہاں، ایک خوشبو تھی جو میرے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو مذاق میں کہتی تھی کہ یہ گھر تو کہانیوں والا بھوت بنگلہ ہے، مگر یہ بھوت بنگلہ میری حفاظت کر رہا تھا۔ اس گھر کے بھوتوں سے جو کہ جنات تھے ایک الفت سی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اکثر محلے والی خواتین آ کر بتایا کرتی تھیں کہ تمہاری چھت پہ اکثر رات کو روشنی ہوتی ہے جس میں کافی مرد اور عورتیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اکثر اس گھر کی اوپری منزل کی کھڑکیوں سے کوئی عورت تو کبھی کوئی لڑکی جھانکتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی تھیں کہ سب جانتے تھے کہ ہم اس گھر میں 3 ہی فرد رہتے ہیں، مگر خیر یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ میرا مسئلہ تو وہ عورت تھی اور اس خوف نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ آخر کار میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ گھر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی بات میں نے اپنے ساس سے بھی کہی۔ پھر انہوں نے جو بات سمجھائی وہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اس گھر کے جنات تو اس عورت سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر تم یہاں سے نکلی تو اس کا مقابلہ نہ میں کر سکتی ہوں نہ تم۔ اس مخلوق کو ان لوگوں کے مقابلے پہ ہی رہنے دو۔ اس بات نے مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب اکثر خواب میں وہ عورت دکھنے لگی۔ میں رات کو سوتی تو مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی۔ مجھے گرانے کی کئی بار کوششیں کی گئی مگر میں ہر بار بچ جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ کچھ دنوں بعد ہمارے گھر میں ایک ننھی سی گڑیا آ گئی، گلابی سی خوبصورت سی گڑیا۔ جس دن سے وہ پیدا ہوئی میری ساس نے معمول بنا لیا، رات اس پہ پڑھ کر پھونکتی، صبح ہوتی اس پہ پڑھائی کرتی۔ اس طرح میری بچی بڑی ہونے لگی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا تھا۔ نور اکثر لیٹے لیٹے ہنسا کرتی تھی۔ میں نے دھیان نہ دیا۔ بچے ایسے ہنستے ہی ہیں، اور کبھی کبھی اتنا شدید روتی تھی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ نور جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اکیلی کھیلتی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے۔ بولنے لگی تو طوطے الفاظ میں بتانے لگی تھی کہ ماما وہ آنٹی گندی ہیں۔ کون سی آنٹی؟ میں جب پوچھتی تو کسی ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیتی اور میرے دیکھنے پہ مجھے کچھ نظر نہ آتا۔ کبھی کہتی کہ میری دوست مجھے کھیلنے بلا رہی ہے اور پھر اٹھ کر چل دیتی۔ سارا دن پورے گھر میں ایسے بھاگتی جیسے بھاگم دوڑی کا کھیل چل رہا ہو اور خود ہی خود باتیں کرتی جاتی۔ تم نے مجھے دھکا دیا ہے، تم کل آ جانا، میں تم سے ناراض ہوں، تم سب چھپ جاؤ، میں ڈھونڈتی ہوں، میں تمہاری مما سے شکایت کروں گی۔ اس طرح کی باتیں کرتی اکیلے کھڑے ہو کر۔ میری ساس نے مجھے منع کرا ہوا تھا کہ میں نور سے کچھ نہ پوچھوں ورنہ وہ خوف زدہ ہو جائے گی کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ مما کو نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس طرح بچی کے ذہن پر اثر پڑ سکتا ہے۔ یقیناً اس گھر میں رہنے والے جنات کے بچے تھے جو اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور نور اس بات سے لا علم تھی۔ نور 4 سال کی ہو چکی تھی۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے نصیحت کر گئی تھی کہ اس گھر کو نہ چھوڑنا۔ یہاں کے جن پہلے میری وجہ سے تمہاری خبر گیری رکھتے تھے
اور اب انہیں تم سے اور خاص کر نور سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ وہ اسے نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ میری ساس کے انتقال کے بعد کتنے ہی دن تک گھر میں محسوس ہونے والے جنات کی موجودگی بالکل محسوس نہ ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اداس گمسم ہو گئے ہیں۔ میں خود بہت اداس تھی اور سب سے زیادہ اس بات پر اداس تھی کہ میری نور پہ صبح اور شام پڑھائی کر کے حصار کھینچنے والا کوئی نہ رہا تھا۔ میں خود ہی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی، مگر ماں تھی، ایک خوف تھا جو ہر وقت دامن گیر رہتا تھا۔ عجیب جگہ تھی، کچھ نہیں تھا وہاں، بس آدھے حصے پہ اندھیرا اور آدھے حصے پہ روشنی تھی، سفید روشنی۔ نور ان دونوں کے بیچ میں کھڑی تھی، مطلب نور کا دایاں حصہ روشنی میں تھا اور بایاں اندھیرے میں۔ ایک دم ایک زوردار چنگھاڑ بلند ہوئی اور کسی نے ایک دم بائیں جانب سے پکڑ کر نور کو اندھیرے میں کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ نور پورے اندھیرے میں گم ہوتی، روشنی کی طرف سے ایک ہاتھ آیا اور نور کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ کبھی اندھیرے کی طرف کھینچی جا رہی تھی اور کبھی روشنی کی طرف۔ نور بری طرح چلا رہی تھی، ماما ماما بچاؤ ماما، اور ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ میں نے نور کی جانب دیکھا، وہ میرے برابر میں سو رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ اوہ میرے اللہ، میں دوپہر کی سوئی اتنا سو گئی آج۔ عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور جیسے کسی نادیدہ چیز نے نور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹا۔ نور دھڑام سے بیڈ سے کھنچتی ہوئی گر گئی۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں نور کو پکڑتی، کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی اور اب وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا اور نور بری طرح چلا رہی تھی۔ میں نور کے پیچھے بھاگی، وہ اب صحن میں آ چکی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ نور آگے گھسٹتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگ ہوا میں معلق تھی اور اس کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی۔ پھر ایسا لگا جیسے میں کسی چیز سے ٹکرا گئی یا کوئی چیز مجھے ماری گئی ہے۔ میں دھڑام سے زمین پہ گری۔ میری بند ہوتی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا، میری نور زمین پہ گھسٹتی ہوئی لان میں کھلنے والے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ میرے پیروں میں نوکیلے پتھر چبھ رہے تھے۔ نہ جانے کیسی جگہ تھی، اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پیروں سے سیال مادہ بہہ رہا تھا، شاید خون تھا، مگر مجھے پرواہ نہ تھی۔ اس وقت میرے دماغ پر صرف نور سوار تھی۔ نور، نور، ہائے کوئی میری بچی لا دو۔ میں چیختی چلاتی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ رک گئی۔ میری نور مجھ سے بہت دور لیٹی ہوئی تھی۔ میں گرتے پڑتے اس کے پاس پہنچی۔ نور، میں نے اسے ہلایا، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں نے ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر سانس چیک کی، سانس بند تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ نور، نور، میں اسے بری طرح جھنجھوڑنے لگی۔ مما، ایک دم آواز ابھری۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، نور کے جسم سے کچھ فاصلے پر بھی نور ہی کھڑی تھی۔ میں حیران اسے دیکھ رہی تھی کہ نور کے پیچھے سے وہی عورت نکلی جو اسے لے جانا چاہتی تھی، اور پھر اچانک اس نے نور کو دبوچا اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ نور، میں پوری قوت سے چلائی تھی، پھر بھاگنا شروع کر دیا، دور کہیں، بہت دور سے۔ نور کی آواز آ رہی تھی، مما، مما، مما۔ ایک دم میرا پاؤں مڑا اور میں کسی گہری کھائی میں جا گری۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں کھل گئیں۔ اب بھی آواز آ رہی تھی، مما، مما۔ میری نور میرے اوپر جھکی مجھے ہلا رہی تھی۔ مما اٹھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بند ہوئی سانس بحال ہو گئی ہو۔ میرے شوہر برابر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔
وہ لازمی بات ہے، سارے واقعے سے انجان تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق جب میں گھر میں آیا تو نور باہر لان میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی تھی، جبکہ گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا تھا، اور جو کچھ اسے سمجھ آیا تھا۔ وہ بتاتی ہے، وہ گندی آنٹی تھی جو مجھے ڈرانے آیا کرتی تھی، وہ مجھے لے جا رہی تھی۔ تب وہ انکل آئے جو اوپر والے گھر میں رہتے ہیں، پھر وہاں لڑائی ہوئی تھی، پھر اس گندی آنٹی کو آگ لگ گئی تھی۔ انکل نے مجھے پیار کرا تھا اور کہا تھا کہ ماما سے کہہ دینا کہ وہ عورت مر گئی ہے۔ ماما یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ نور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹا، جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اپنے اندر سکون اتر گیا تھا، یہ جان کر کہ وہ مر گئی تھی۔ میرے شوہر بھی سارے واقعے پہ حیران تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اگلے 2-3 دن تک میں نے بہت سارا میٹھا اور کھانا بنا کر اوپری منزل پہ رکھ دیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے شکریہ تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آج بھی محلے کی عورتیں بتاتی ہیں، تمہارے گھر کی اوپری منزل میں راتوں کو لوگ دکھائی دیتے ہیں، یہ بھوت بنگلہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مگر میں اس بھوت بنگلے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے اور میرے شوہر اور بیٹی کو اس بھوت بنگلے سے اور یہاں کے بھوتوں سے بے حد پیار ہے۔